الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال تعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي معزز سامعین کرام، گزشتہ 2 ہفتوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان پر کچھ باتیں ہم نے سنی ہیں۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے تعلق سے کچھ چنیدہ اور منتخب باتیں آپ کی خدمات میں پیش کرنا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات ہیں، حضور کے اندر پائی جانے والی جو خوبیاں ہیں، جو کوالٹیز ہیں، ان کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ آدمی مکمل سیرت کو پڑھنے کے بعد اس کا اندازہ لگا سکتا ہے، ورنہ ہماری پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ ہزاروں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں علماء کرام نے، مؤرخین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ ہر زبان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، بایوگرافی اور آپ کی لائف ہسٹری لکھی ہوئی موجود ہے۔ مسلمان تو مسلمان، ہمارے ہندو بھائی، عیسائی اور دیگر وہ حضرات جو نہ کسی دھرم کو فالو کرتے ہیں، نہ ان کا مرنے کے بعد والی زندگی کے سلسلے میں کوئی عقیدہ ہے،
ایسے لوگوں نے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو کی ہے اور آپ کو دنیا کا نمبر 1 انسان انہوں نے شمار کیا ہے۔ آج کی ڈیٹ میں بھی اگر سروے کیا جائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی، اسم گرامی سب سے اول نمبر پر دنیا والوں نے حضور کو شمار کیا ہوا ہے۔ خیر، دنیا والوں کا مزاج اور ان کا سروے، ان کی کج فہمی، کم علمی اور کم عقلی کی وجہ سے کبھی بدل بھی جاتا ہے، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہمیں تو قرآن کو دیکھنا ہے، پیغمبر علیہ السلام کو جس پروردگار نے مبعوث فرمایا ہے اس کو دیکھنا ہے کہ اس نے اپنے بھیجے ہوئے بندے اور رسول کے بارے میں کیا فرمایا۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، آپ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، آپ کی زندگی کو دیکھ کر ہم اپنی زندگی کو سنوار سکتے ہیں۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کا ادھیڑ عمر اور بڑھاپا، آپ کا دن، آپ کی رات، آپ کی 24 گھنٹے والی زندگی، لوگوں کے ساتھ معاملات، اپنوں کے ساتھ معاملات، غیروں کے ساتھ معاملات، بیوی بچوں کے ساتھ آپ کا معاملہ، آپ کا گفتار، آپ کا کردار، آپ کا چلن پھرن، سفر، حضر، تندرستی، بیماری، تنگ دستی، فراخ دستی، آپ کی سخاوت، آپ کی شجاعت، آپ کا فصیحانہ گفتگو کرنا، تمام کی تمام چیزیں A to Z صحابہ نے بیان کیا۔ صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے تھے اور حضور کا کوئی عمل مل جاتا اس کو بیان کیا کرتے تھے۔ حضور کی زندگی مکمل صحابہ نے اپنے بعد والوں کے سامنے پیش کیا ہے اور خود بھی عمل کر کے دکھایا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں۔ ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور اللہ پاک نے 29ویں پارے میں سورہ قلم کے اندر ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اخلاق کے بلند درجے پر فائز ہیں۔ خلق کہتے ہیں اچھی عادت اور اچھی خصلت کو، خوبی اور بھلائی کو۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ آپ سراپا اخلاق والے ہیں۔ آپ کی پوری زندگی اخلاق سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کو اللہ نے ایسا بائی ڈیفالٹ بنایا ہوا ہے کہ آپ کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی کمی نہیں ہے۔ حتیٰ کہ کفار مکہ
وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت داری، سچائی کی گواہی دیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں، آپ صادق ہیں، آپ پاک دامن ہیں، کیونکہ 40 سال کا زمانہ کفار مکہ کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گزرا ہے۔ شب و روز کفار مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہوا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے با اخلاق ہیں کہ غیر بھی اس کی تصدیق کرتا ہے، غیر بھی اس کی تائید کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں سے ایک اخلاق، ایک اچھی عادت آپ کی تواضع ہے اور آپ کی انکساری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے متواضع گزرے ہیں، بہت زیادہ آپ کے اندر تواضع اور انکساری بھری ہوئی تھی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کا اکرام کیا کرتے تھے، نہ غریب کو دیکھتے، نہ مالدار کو دیکھتے، نہ کالا نہ گورا، نہ اونچے خاندان کا نہ چھوٹے خاندان کا، سب کے ساتھ اکرام والا معاملہ فرمایا کرتے تھے۔ حتیٰ کہ غلام جو کہ مال کے عوض میں بیچا جاتا ہے اور خریدا جاتا ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی اس زمانے میں نہیں تھی۔ ایسا کوئی غلام بھی اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر دعوت پر بلاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے گھر تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اور آپ نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، تم لوگ مجھے غریب لوگوں میں تلاش کیا کرو۔ عموماً لوگ مالداروں کو ترجیح دیتے ہیں، پریفرنس دیتے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے بتایا کہ مجھے تم کو اگر تلاش کرنی ہے تو غریب لوگوں میں تلاش کیا کرو۔ اور غریب لوگوں کی آپ نے تعریف کرتے ہوئے فرمایا، فَإِنَّمَا تُرْزَقُونَ لِلضُّعَفَائِكُمْ، کہ تم لوگ اپنے کمزوروں کی وجہ سے روزی دیے جاتے ہو، ان کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو۔ باندی جس کو نوکر سے بھی کم درجہ اس زمانے میں دیا جاتا تھا، خریدی ہوئی وہ ہوا کرتی تھی، اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم راستے سے گزر رہے ہیں، کوئی باندی آپ کو آواز دیتی تو آپ راستے ہی میں رک جایا کرتے تھے۔ کوئی کام اگر اس کا مطلوب ہوتا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم باندی کا کام بھی کر دیا کرتے تھے۔ اس کا سامان اٹھانا، اس کا بوجھ ہلکا کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی۔ اور ہر چھوٹے بڑے جنازے میں آپ شرکت فرمایا کرتے تھے، کوئی چھوٹا نہیں، کوئی بڑا نہیں، مسلمان ہے اس کے جنازے میں آپ کی شرکت ہوا کرتی تھی۔ حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں، مسجد نبوی جو کہ مدینہ منورہ میں ہے، دنیا کی سب سے بڑی مساجد میں سے ہے، اس میں ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ عورت تھی، ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ مرد تھا۔ تو بہرحال بعض علماء نے کہا کہ وہ عورت ہی تھی۔
ایک عورت مسجد نبوی میں صفائی کا کام کرتی تھی، نماز وغیرہ ہو جانے کے بعد مسجد میں آ کر صفائی کر کے پھر اپنی جھونپڑی میں چلی جایا کرتی تھی۔ ایک عرصہ ہوا، ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا، ایک عورت مسجد میں صفائی کیا کرتی تھی، وہ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس کا تو انتقال ہو گیا اور ہم نے اس کی نماز جنازہ پڑھ کر کے دفن بھی کر دیا ہے۔ تو آپ کو بڑا تعجب ہوا، آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی قبر کے پاس لے چلو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ نے نماز جنازہ پڑھی اور اس کے لیے دعائے مغفرت فرمائی ہے۔ یعنی اس کو صحابہ نے سمجھا معمولی سی عورت ہے، اس کا انتقال ہو گیا ہے، حضور کو بتانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، حضور کہیں تشریف لے گئے تھے، اس لیے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھا کر کے دفن کر دیا۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنی اہمیت دی کہ اس کی قبر پر تشریف لے جا کر کے نماز جنازہ پڑھی ہے۔ یہاں رک کر کے ایک مسئلہ سمجھنا ہے، اگر نماز جنازہ ہو چکی ہے، اب کوئی آدمی قبر پر جا کر کے نماز جنازہ نہیں پڑھے گا۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی ایسی جگہ کسی مسلمان کا انتقال ہوا جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا ہی نہ ہو، ایسی کوئی جگہ ہوگی کیا جہاں نماز جنازہ پڑھانے والا نہ ہو، کوئی مسلمان اتنا بھی نہ جانتا ہو، ایسی کوئی جگہ ہوگی کیا؟ ہے، زیادہ دور نہیں، 25 کلومیٹر جاؤ، گرم کونڈا سے پہلے ایک جگہ ایسے ہی ایک آدمی کا انتقال ہو گیا گاؤں میں، وہاں مسلمان موجود ہیں، نماز جنازہ پڑھانا کسی کو آتا نہیں۔ راستے سے کوئی مولانا گاڑی سے جا رہے تھے، ان کو راستے میں لوگوں نے روکا اور کہا حضرت ہمارے گاؤں میں ایک میت ہو گئی ہے، آؤ اور اس کی تجہیز و تکفین کرا کے پھر جاؤ۔ تو وہ مولانا بیان کرتے ہیں، میں اپنا سفر روک دیا اور اس کے گاؤں گیا، اندر جا کر کے نماز جنازہ، اس کا کفن دفن یہ سب کر کے پھر میں واپس آیا۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، ایران توران کا واقعہ نہیں ہے، اپنے قریب کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایسی جگہیں ہیں جہاں کے مسلمانوں کو نماز جنازہ بھی پڑھانا نہیں آتا۔ نماز جنازہ میں کیا ہے؟ کوئی سورہ یاسین تھوڑے ہی پڑھنا ہے، تکبیر کہنا، تکبیر کے بعد ثنا پڑھنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد میت کی مغفرت کے لیے معمولی سی دعا ہے سورہ فاتحہ سے بھی چھوٹی، اور اس کے بعد چوتھی تکبیر اور دونوں طرف سلام۔ 5 منٹ میں آدمی نماز جنازہ کو سیکھ سکتا ہے، لیکن افسوس ہے پوری زندگی بیٹا اپنی ماں کا باپ کا مال کھاتا ہے، جب اس کی ماں جنازے میں سوار ہو کر کے آتی ہے، بیٹا اتنا بے شرم اور بے حیا ہے کہ اس کی ماں کے لیے دعا کرنا نہیں آتا۔ 4 لفظ جو دعا میں پڑھے جاتے ہیں، اتنی دعا بھی اس نے پوری زندگی نہیں سیکھا۔ میں کسی کو انسلٹ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بول رہا ہوں، ایک احساس دلانے کے لیے بول رہا ہوں کہ ہم کیسی زندگی گزار رہے ہیں کہ اپنی ماں کو سامنے جنازے میں دیکھ رہے ہیں، اس کے لیے 4 لائن کی دعا ہم نے پوری زندگی میں کبھی یاد نہیں کی۔ کتنا افسوس ہے کہ ہم اس کی موت کے بعد سورہ یاسین بھی پڑھ کر کے بخشنے کے قابل نہ ہوں، بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو بہرحال نماز جنازہ اگر ہو گئی تو پھر دوبارہ قبر پر یا ادھر ادھر نہیں پڑھنا ہے۔ ہاں، اگر نماز جنازہ کے بغیر ہی دفن کر دیا گیا ہے
بعد میں معلوم ہوا تو اب قبر پہ جائیں گے اور اتنا لمبا زمانہ بھی نہ ہوا ہو کہ اندر کا جسم سڑنے لگ گیا ہو، بلکہ کم وقت گزرا ہے، تو پھر اس کی نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں۔ جسم اس کا ابھی زمین کے حساب سے محفوظ ہے، ایسا تجربہ ہے، تو پھر وہاں نماز جنازہ قبر کے پاس بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کچھ بھی نہیں آتا، یاد رکھیے اور سب کو بتائیے، خاص کر کے گاؤں میں رہنے والے اپنے رشتہ داروں کو بتائیے کہ اگر کسی کی میت ہو جائے اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کوئی نہ ملے تو اس کو نہلا دھلا کر کفن پہنا کر سامنے جنازہ رکھو اور 4 مرتبہ اللہ اکبر کہہ دو، ہو گئی نماز۔ نماز جنازہ کی نیت کر کے جنازے کی نماز پڑھتا ہوں، بس اتنی نیت کافی ہے۔ جنازے کی نماز فرض کفایہ 4 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں اس میت کے لیے، تابع اس امام کے، یہ سب اتنی لمبی کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ نماز جنازہ پڑھتا ہوں، بس اتنا آپ کے دل میں ہے کافی ہے، زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں۔ آپ نے نیت کر لی اور پہلی تکبیر اللہ اکبر، پھر دوسری مرتبہ ہاتھ اٹھائے بغیر ہی اللہ اکبر، تیسری مرتبہ بھی اللہ اکبر، چوتھی مرتبہ بھی اللہ اکبر، ہو گئی 4 تکبیر اور سلام پھیر دیا، ہو گئی نماز جنازہ۔ فرض تو ادا ہو گیا، کچھ نہیں ہوتا تو اتنا تو کم سے کم کرنا چاہیے، لیکن لوگ ایسے ہیں کہ سنی ہوئی بات دوسروں کو نہیں بتاتے اور جس کو بتایا جاتا وہ اس کو سیکھتا بھی نہیں، تو کیسے ہمارے اندر دینداری آئے گی؟ بہرحال حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر چھوٹے بڑے کی نماز جنازہ میں شرکت فرمایا کرتے تھے، اور ملک عرب میں حضور کے زمانے میں اونٹ پر لوگ سوار کیا کرتے تھے، گھوڑوں کے اوپر سواری کیا کرتے تھے، اور گدھے پر بیٹھنا حقیر سا عمل سمجھا جاتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر بھی سواری کی ہے، گھوڑے کو بھی سفر میں استعمال فرمایا ہے، گدھے پر بھی آپ نے سفر کیا ہے۔ آج ہم لوگ گانا گاتے رہتے ہیں کہ ہم حضور کے عاشق ہیں، ہم مسلمان ہیں، اتنے مرتبہ میں حج کو جا کر آیا، اتنی دفعہ میں مدینہ کی زیارت کر کے آیا ہوں، لیکن کوئی معمولی سی گاڑی اس کے لیے انتظام ہو جائے، مثال کے طور پر شادی میں جانا ہے، شادی والوں نے اس کے لیے کہا بس میں آپ آ جائیں سب کے ساتھ بیٹھ کر، تو وہ اپنے بھویں چڑھانے لگتا ہے، میری پریسٹیج کیا ہے، میں بس میں سب کے ساتھ مل کر بیٹھ کر آنا ہے کیا؟ میرے لیے مرسیڈیز بھیجو، فارچونر بھیجو، قبرستان بھیجو، اس میں بیٹھ کر کے آؤں گا۔ کیا ہماری پریسٹیج ہے؟ مرنے کے بعد 72 گھنٹوں میں ہمارے جسم کے اندر کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس حسن و جمال پر مرا کرتے تھے، جس حسن و جمال کو سنوارنے کے لیے ہزاروں روپیوں کی پلاسٹک سرجریاں کرایا کرتے تھے اور کریم وغیرہ لگایا کرتے تھے، وہ سب وہاں برباد ہونے والا، کیڑے مکوڑے کھانے والا یہ جسم ہے، ہم مر جائیں گے، ہمارا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، کیا پریسٹیج رکھا ہے؟ اور الٹا سیدھا سامنے والوں کو بولتے ہیں، شادی کی دعوتوں میں اگر جاتے ہیں، اگر اس کو بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا، غلطی سے نہیں بول پایا، وہ میزبان بزی تھا، چاروں طرف سے رشتہ دار، ادھر سے لوگ ادھر سے لوگ، جن کو بلائے تھے وہ آئے، جن کو نہیں بلائے فری ٹکٹس وہ لوگ بھی آ گئے دعوت کھانے کے لیے، اب وہ اتنے ٹینشن میں آپ کو نہیں پوچھا اور بیٹھنے کے لیے بھی نہیں کہا تو اس کی دعوت کھائے بغیر آ جاتے ہیں، یا خوب کھانے کے بعد آ کر کے گالی دیتے ہیں، کیا بھی عزت کرانے انہیں، کھانا کھائینا تمہیں 4 پلیٹ آئی ہو، نہیں بھائی چکے ہوں، یہ ذرا ایک لقمہ کھا لیا، لوگ اس طرح بول، سب کھا کر بھی الٹا اس کو گالی دے کر کے آتے ہیں، بڑا بٹھایا لے رہے منجے تو،
बैठने के लिए भी तूने नहीं कहा, हाँ बड़ा अच्छा बिठाया, लास्ट में बिठाया मुझे, कहाँ की एक जगह बिठाया ना। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सहाबा बयान फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपको बिस्तर मयस्सर आता तो बिस्तर पर बैठते थे, अगर बिस्तर नहीं है चटाई है, चटाई के ऊपर भी बैठ जाते थे, अगर चटाई नहीं है जमीन पर भी आप बैठ जाया करते थे। अना आकुलु कमा याकुलुल अब्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं इस तरह खाना खाता हूं जैसे कोई गुलाम खाना खाता है। खाने के लिए दस्तरखान पर मैं ऐसे बैठता हूं जैसे कोई गुलाम बैठता है। घरों में काम करने वाली जो नौकरानी होती है या नौकर चाकर होते हैं, जब उनको खाना दिया जाता है तो वो कहाँ बैठते हैं? सोफे में आकर बैठते हैं क्या? नहीं, कमरे में किनारे में लास्ट में कोने में जाकर चुपचाप बैठ करके आवाज निकाले बगैर खा करके चले जाते हैं। उससे कम दर्जा समझा जाता है गुलाम को। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मैं जब खाने के लिए बैठता हूं तो गुलाम की तरह बैठता हूं, गुलाम की तरह खाता हूं। और हम शिकवे शिकायत करते रहते हैं कि खाना ऐसा है, वो ऐसा है, और उल्टा सीधा बोलते हैं, और अल्लाह का भी हम शुक्र अदा नहीं करते, नाशुक्री वाले अल्फाज बोलते रहते हैं कि हमारे घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, हालांकि 1 साल का राशन घर में पड़ा हुआ है, चावल की बोरियां भरी हुई हैं, तिजोरी में पैसे हैं, औरतों के गले में केजा सुन्ने के जेवरात है, फिर भी नाशुक्री। हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं 3 चांद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले देख लेते थे। अब चांद देखा, दूसरा महीना आ गया, वो चांद भी देखा, फिर तीसरा महीना आ गया, वो चांद भी देखा। 3 2 ढाई महीना गुजर जाता था। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में चूल्हा नहीं सिलकता था, क्योंकि पकाने के लिए कोई सामान है ही नहीं। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा से पूछा फिर आपके घर वाले क्या खाते थे? तो अम्मी आयशा फरमाती हैं पानी और खजूर से गुजारा कर लेते थे। इसके बावजूद खाने के लिए जब हुजूर बैठते तो गुलाम की तरह बैठते, शुक्रिया अदा करते हुए खाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इतनी तवाज़ो, आप इतने बाअखलाक, आपके अंदर इतनी अच्छी खूबी मौजूद है। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु एक मरतबा तशरीफ ले गए तो आपने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आप चटाई के ऊपर लेटे हुए हैं, हसीर के ऊपर लेटे हुए हैं, और आपके सरहाने चमड़े का तकिया है और वो भी फटा हुआ पुराना है। जब हजरत उमर तशरीफ ले गए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए। आप जब उठे तो आपके पहलू में हसीर के निशान पड़े हुए थे, खजूर की बनी हुई वो हसीर, उसके निशान, और आपका जिस्म मुबारक बिल्कुल खून से भरा हुआ गोरा चिट्टा आपका जिस्म मुबारक था, पूरा निशान वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। हजरत उमर रो रहे हैं, जिसको देख करके शैतान भाग जाता है, जिस उमर को देख करके शैतान अपना रास्ता बदल देता है, वो उमर रो रहे हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा उमर फारूक रजी अल्लाह अन्हु रो रहे हैं तो पूछा क्या बात है उमर, क्यों रो रहा है? हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह, कैसर और किसरा के बादशाह ऐशो इशरत में जिंदगी गुजार रहे हैं,
جبکہ وہ اللہ کے نافرمان ہیں، جبکہ وہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، وہ اتنی عیش و عشرت والی زندگی گزار رہے ہیں اور آپ تو امام الانبیاء ہیں، اور آپ کی یہ حالت دیکھ کر مجھے رونا آ گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، ان کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے جنت ہے، آخرت ہے، بتاؤ کون سی چیز تم کو پسند ہے؟ حضرت عمر نے عرض کیا، یا رسول اللہ آخرت پسند ہے۔ فرمایا بس اسی پر فیصلہ ہے کہ ان کے لیے دنیا ہے اور آخرت ہمارے لیے۔ دنیا کی چیزوں کی طرف نہ دیکھو، فنا ہونے والی زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے، کام آنے والی چیز نیکی ہے، بھلائی ہے، سچائی ہے، اچھے اخلاق ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف باہر والوں کے لیے ہی اخلاق والے نہیں، اندر والوں کے لیے بھی اخلاق والے تھے۔ آج ہم لوگ باہر والوں کے لیے بڑے اچھے، مسجد والے بھی دیکھتے ہیں تو کھڑے ہو جانا، کئی کو مہینہ چندہ لا کر دیتا، مدرسے والے دیکھے تو کھڑے ہو جانا، کیوں چندہ دیتا ہے۔ نمازیوں میں وہ آدمی بڑا اچھا ہے، بڑے اچھے نمازی بھائی انہوں، اڑوس پڑوس میں بھی اچھا ہے، لیکن گھر میں قدم رکھتے ہی شیر بن جاتا ہے، بیوی بچوں پر ظلم کرنے لگتا ہے، ماں باپ کی قدر نہیں کرتا ہے، ایسا وہ آدمی ہے تو وہ کوئی با اخلاق آدمی نہیں ہے، دیندار آدمی اس کو نہیں کہا جائے گا۔ دیندار آدمی صرف نماز پڑھنے سے نہیں ہوتا، صرف حج کر لینے سے، روزہ رکھ لینے سے، زکوٰۃ دینے سے، مسجدوں کو، مدرسوں کو، یتیموں بیواؤں کو مال دینے سے نہیں بن جاتا، اس کے ساتھ ساتھ اخلاق والا ہونا ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام خود کیا کرتے تھے گھر میں، حتیٰ کہ لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بابرکت ہاتھوں سے اپنے گھر میں جھاڑو لگایا کرتے تھے۔ تمہیں کب تو چھے ہی گھر میں جھاڑو، شرمندہ کرنے نہیں بول رہا ہوں، ایک احساس، میں اپنے بارے میں بھی سوچوں، کیا میں نے کبھی اپنے گھر میں جھاڑو اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا؟ اگر اٹھایا ہے، صفائی کی ہے، ماں کی خدمت کی ہے، بہن کی خدمت کی ہے، بیوی کی خدمت کی ہے، بیٹی کی خدمت کی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے برکت والے ہاتھوں سے بکری کا دودھ دوغ لیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا جوتا ٹوٹ جاتا آپ اپنے ہاتھ سے اس کو صحیح کر لیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بازار جا کر اپنے گھر کا ضرورت کا سودا لا کر کے رکھتے تھے۔ کبھی آپ نے اس کو اپنے لیے باعث عار نہیں سمجھا، شرمندگی والی چیز اس کو آپ نے نہیں سمجھا۔ آپ نے امت کو تعلیم دی ہے کہ یہ کوئی غلط کام نہیں ہے، صحیح کام ہے۔ بیوی کی خدمت، ماں کی خدمت، بہن کی، بیٹی کی، بچوں کی صحیح تربیت، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب امی عائشہ رضی اللہ عنہا سے بات کرتے تو آپ فرماتے یا عائش، عائشہ ان کا نام ہے تو پیار سے بولتے عائش، پکارنے کے لیے پیار سے، اور بعض دفعہ فرماتے حمیرہ بلانے کے لیے، اور بعض دفعہ فرماتے ابو بکر کی بیٹی کہاں ہو، ادھر آؤ۔ اتنے پیارے لہجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ محترمہ سے بات فرمایا کرتے تھے، حتیٰ کہ روایت میں لکھا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو ایک مرتبہ آپ سفر میں لے جا رہے تھے، اونٹ کے اوپر بٹھانا تھا تو آپ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا گھٹنا ایسے اوپر کر لیا اور ان سے کہا کہ یہاں پیر رکھو اور اوپر چڑھو۔ اپنے گھٹنے مبارک کو حضور نے کرسی بنا دیا بیوی کے لیے۔ آج ہم لوگ کار کا دروازہ کھولنے کے لیے بھی اپنے لیے
बीवी का गुलामी करने वाला समझते हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। देखने वाले भी ताना देते हैं, हाँ देखो देखो जोरू को गुलाम आ गया। हत्ता के माँ खुद अपने बेटे को ताना देती है। अगर बेटा अपनी बीवी के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है, हाँ फंस गए इन्हें, जोरू का गुलाम बन गया है इन्हें। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए अपना घुटना उसके ऊपर लगे हुए बाल के बराबर भी नहीं है। सारी दुनिया हुजूर के पैर पर लगे हुए एक बाल की बराबर भी नहीं है। ऐसे मुबारक घुटने को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवी के लिए कुर्सी की जगह इस्तेमाल फरमा रहे हैं और कह रहे हैं कि इस पर पैर रखो और ऊंट के ऊपर चढ़ो। हमारा कल्चर बिल्कुल बदला हुआ है। हम रोजाना अखबार पढ़ते हैं, नावल पढ़ते हैं, व्हाट्सएप ट्विटर वगैरह के मैसेजेस देखते हैं, गूगल इधर उधर की चीजों को देख करके गैरों का कल्चर अपने अंदर अपनाए हुए हैं। अरे भाई कुरान खोल करके देखो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ करके देखो, उसमें हमारी जिंदगी के लिए नमूना है, आइडियल है। हमें अपनी जिंदगी किस तरीके से गुजारना है वो सब हुजूर में मौजूद है। वेस्टर्न कल्चर ईस्टर्न कल्चर को अपनाएंगे, कयामत में अल्लाह के सामने जवाब देना हमारे लिए भारी पड़ जाएगा। इस्लामिक कल्चर को अपनाना है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके को अपनाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा शफकत फरमाने वाले थे। एक सहाबी है बड़े खुश नसीब। आज हम लोग अगर मस्जिद में आते हैं, कहीं कोई कूड़ा करकट पड़ा हुआ होता है तो उसको उठाते हैं और बाहर फेंकते हैं और समझते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज मैंने अल्लाह के घर में सफाई की। बहुत बड़ा घना कार्य तेलुगु में बोलते हैं ना, उर्दू में ऐसा लफ्ज नहीं है जिससे ज्यादा आपको मजा आए। बहुत बड़ा उसने काम कर लिया ये समझता है। अगर उसको मौका मिल जाए जामिया मस्जिद में पहुंचने का, वहां कोई सफाई का काम कर ले, अगर मदीना मुनव्वरा में उसको कोई मस्जिद के अंदर कूड़ा करकट मिल जाए तो वो आदमी उठाकर फेंकता नहीं, उठाकर जेब में रख लेता है और अपने पेशानी पर लगा लेता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? मदीना मुनव्वरा जब जाते हैं, मक्का मुकर्रमा जाते हैं, काबतुल्लाह का तवाफ करते करते तवाफ के दौरान नीचे कोई वो सफेद पेपर होता है ना, पसीना पोंछ करके लोग डाल देते हैं, इस तरह का कोई पेपर पड़ा हुआ है या कोई कचरा पड़ा हुआ है, आदमी उसको उठा करके अपने जेब में रख लेता है, बाद में बाहर ले जा करके फेंकता है और ये समझता है कि आज मेरे लिए इंतहाई बरकत वाला दिन है कि मैंने इतना अच्छा काम किया है। काबतुल्लाह की मस्जिद में, काबतुल्लाह के सामने जो कचरा पड़ा हुआ था उसको मैंने साफ किया। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो खुश किस्मत सहाबी हैं जिन्होंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 बरस खिदमत की है। 1-2 दिन नहीं, 10 साल खिदमत की है। किसकी? सारी दुनिया में सबसे अफजल इंसान की, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 10 साल खिदमत की है। वो सहाबी फरमाते हैं छोटे सी उम्र में उनकी माँ ने ला करके गिफ्ट कर दिया था, या रसूल अल्लाह ये मेरा बच्चा है, ये आपके लिए हदिया है, आप इसको अपनी खिदमत में रखें। माँ भी कितनी खुश नसीब है। हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने 10 साल हुजूर की खिदमत की है। आप मुझे 10 साल के ज़माने में बहुत सारे काम करने को कहा और बहुत सारे काम न करने को कहा, लेकिन कभी मैंने हुजूर का बताया हुआ काम नहीं किया तो आपने मुझे यूं नहीं पूछा कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, तुमने ऐसा क्यों किया।
اور ایسا کیوں نہیں کیا؟ حضور نے مجھ سے کبھی اس طرح نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا ہے، نہ کبھی مجھے مارا ہے، نہ کبھی مجھے برا بھلا کہا ہے۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کام کے لیے بازار بھیجا۔ وہ ابھی چھوٹے سے ہیں۔ حضرت انس کہنے لگے میں نہیں جاؤں گا، چھوٹا بچہ ہے، کبھی کبھی بول دیتا ہے میں نہیں جاؤں گا، اور دل میں ارادہ تھا کہ چلا جاؤں گا بعد میں، اور باہر آ گئے حضرت انس رضی اللہ عنہ، اور گلی میں بچے مل گئے تو ان کے ساتھ کھیلنے کودنے میں لگ گئے۔ جب تھوڑا وقت گزرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم گلی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ انس تو کھیل رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بچوں میں گھس گئے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی پیشانی کو پکڑا، پیشانی کو پکڑا۔ حضرت انس فرماتے ہیں نظرت الیہ، کہ میں نے حضور کا چہرہ دیکھا کہ آپ نے میرے پیشانی کو پکڑا تو آپ کا چہرہ کیسا ہے، تو دیکھا تو کیا ہے، حضور مسکرا رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، آپ کے چہرے کے اندر کشادگی ہے کہ چھوٹا بچہ ہے، بچہ بچہ ہوتا ہے، کھیلتا ہے، کوئی بات نہیں۔ پھر حضور نے پوچھا کیا میں نے تم کو ایک کام کے لیے بھیجا تھا، وہ کام کے لیے گئے؟ وہ کہنے لگے حضور ابھی جاتا ہوں، فوراً وہاں سے وہ کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اتنے اچھے کہ اپنے خادم کو بھی کبھی کچھ نہیں بولتے، حتیٰ کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں خدمت 20 سنتاً فما قال لی اف قط، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے 10 سال خدمت کی ہے، پورے 10 سال کے عرصے میں حضور نے کبھی مجھے کسی کام پر اف بھی نہیں کہا۔ اس قدر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خدام پر شفقت فرمانے والے تھے۔ آج ہم اپنی بیوی کے لیے بھی مشفق نہیں، بیوی کے لیے بھی مشفق نہیں ہے، ذرا سی کوئی معمولی سی بات ہو جاتی ہے تو اس کو دھتکارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، پورے خاندان کا لسٹ گنوا دیتے ہیں کہ تمہاری ماں ایسی، باپ ایسا، بہن ایسی، تمہارا کنپا ایسا، تمہاری گلی، تمہارا گاؤں، تمہاری ڈسٹرکٹ ایسی ہے۔ حالانکہ غلطی ہر آدمی سے ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض صحابہ نے آ کر کے عرض کیا یا رسول اللہ ادعو علی المشرکین، کہ آپ ان مشرکین مکہ کے لیے بد دعا فرمائیں، بہت زیادہ یہ لوگ ہمارے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے لعنت کرنے والا بنا کر کے نہیں بھیجا ہے، وَإِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً، اللہ پاک نے مجھے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، میں کسی کو لعنتا نہیں کرتا ہوں۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے ایک موقع پر دعا فرمائی، اے اللہ فَأَيُّ الْمُسْلِمِينَ سَبَّبْتُهُ أَوْ لَعَنْتُهُ، میں نے کسی مسلمان کو برا بھلا کہا یا کسی مسلمان پر لعنت کی ہے، حالانکہ کبھی آپ نے ایسا نہیں کیا ہو تو اے اللہ میری وہ لعنت اور میرا برا بھلا کہنا اس کے لیے ثواب بنا دے، اس کے گناہوں کو معافی کا ذریعہ بنا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے مشفق، اپنے تو اپنے کافروں کے اوپر آپ بڑے مہربان۔ آخری بات، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ نے 13 سال تک ستایا، اتنا ستایا، راستے میں چلنے کے راستے میں کانٹے بچھا دیے، کہیں اور راستہ نہیں، گزرنا ہے تو کانٹے سے گزرو۔ حضور کے خاندان والوں کے لیے کھانا پینا سب بند کر دیا، باہر سے بھی کوئی چیز آ نہیں سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لڑکیوں کا اور خاندان والوں کا جو رشتہ کہیں طے ہوا تھا ان رشتوں کو بھی توڑوا دیا، اتنا انہوں نے ظلم کیا کفار مکہ نے، پانی تک بند کر دیا، حالانکہ وہ سرزمین ایسی ہے جہاں پر پانی
جلدی سے دستیاب نہیں ہوتا. اتنا سب کچھ کیا, قتل اور مال وغیرہ لوٹنا, یہ سب ان کی عادت میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی کفار مکہ میں. لیکن جب آپ مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے گئے, 10 سال کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی کے اوپر سوار ہو کر مکہ مکرمہ میں فاتحانہ کامیاب ہو کر کے جب داخل ہو رہے تھے, صحابہ فرماتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک جھکا ہوا تھا, اتنا جھکا ہوا تھا کہ اونٹ کا کوہان کو حضور کا سر لگتا تھا. اونٹ کے گردن کے پیچھے ایک اس طرح ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے, اس کو کوہان کہا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک اتنا جھکا ہوا تھا, حالانکہ 13 سال مکہ والوں نے ستایا ہے, اور آج مکہ فتح ہوا اور حضور مکہ میں ایک بادشاہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں. دائیں بائیں 10,000 کا لشکر ہے, 10,000 کا لشکر اس زمانے میں داخل ہو رہے ہیں, لیکن سر جھکا ہوا ہے اور دعائیں کر رہے ہیں. حضور کو اور حضور کے صحابہ کو جن کفار مکہ نے ستایا, ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں اور معافی کا اعلان کر رہے ہیں کہ آج فلاں کے لیے معافی ہے, فلاں کے لیے معافی ہے, فلاں کے لیے معافی ہے. جو مکہ مکرمہ میں رہنا چاہے کافر بن کر ہی صحیح, آرام سے رہو, تم کو کوئی نہیں چھیڑے گا, تم کو اسلام میں نہیں آنا ہے کوئی بات نہیں, کافر بن کر ہی تم یہاں رہو, تم کو کوئی کچھ نہیں کہے گا. تم نے جتنا مسلمانوں کو ستایا ہے سب آج معاف ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اچھے اخلاق ہیں, ہمیں اپنے اندر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے کی ضرورت ہے. ہم کوشش کریں گے, ارادہ کریں گے, حضور کی سیرت کا, حضور کی زندگی کا مطالعہ کریں گے اور بار بار سنتے رہیں گے, انشاءاللہ ہماری زندگی میں بھی ویسے اخلاق پیدا ہو سکتے ہیں. ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پیدا نہ ہو, ضرور پیدا ہو جائیں گے. اولیاء اللہ نے, صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا, حضور کی سیرت کو اپنی زندگی میں اپنا کر کے دکھایا. خیر, یہ ٹاپک اتنی لمبی ہے کہ صرف حضور کے اخلاق پر بیان کیا جائے تو کئی مہینے لگ جائیں گے. اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے مشرف ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.